10 سے 20 سووں میں منطق کے 2 استاد وسیم، چہاروں میں محر 1004 سال مدرسے علم ثقل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب، سب سے پہلے ایک دکھ بھری جو خبر ہے حوزات علمیہ کے حوالے سے، حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ کا ارتحال ہے، رحلت ہے کہ الحق والانصاف حوزات علمیہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا ضائعہ اور صدمہ ہے۔ الحق والانصاف ان علماء اور بزرگان میں سے تھے کہ جن کے بارے میں کہ اذا مات العالم مات العالم، واقعاً اسی طریقے سے تھے۔ بہت ہی عظیم شخصیت، یعنی حوضہ کم کے اندر، بلکہ تقریباً جتنے بھی حوضات ہیں ان کے اندر آپ ایک بندہ بھی پیدا نہیں کریں گے کہ جو معارف، فلسفے اور اس وادی میں ہو، مگر یہ کہ بلا واسطہ یا معل واسطہ ان کا شاگرد ہے۔ واقعاً اسی طریقے سے تقریباً پوری زندگی انہوں نے عجیب طریقے سے خدمت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے شاگرد ان سے نقل کرتے ہیں کہ آغا حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ جیسے ایک موالی ہوتا ہے نا، معتاد بندہ، آپ تصور کریں اگر اس کو وقت پر وہ نشہ نہ دیا جائے تو دیکھیں اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ کہا کہ آقا ہم کتابوں کے ایسے معتاد ہیں، اگر واقعاً کتابیں مطالعہ وغیرہ نہ ہو ہمارے پاس تو ان کی طرح ہے، معتاد کی طرح ہے۔ اور ان کے پاس تھے بھی عجیب، یعنی خود جو شاگردین بھی ہیں ان کے وہ بھی نقل کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھی بھی ہیں۔ جوادی آمولی ان کے ساتھیوں میں سے ہے، ہم مجرئی بھی رہا ہے، ہم مباحث بھی رہا ہے جوادی آمولی۔ وہ بھی خود کہتے ہیں کہ تقریباً جہاں سے بھی ان کو پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پر ایک کتاب خانہ تھا، وہ بندہ مر گیا ہے، تو کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے کہ وہ کتاب خانہ خود لیں، خریدیں۔ بہت زیادہ وہ تھے یعنی کتابوں کے۔ آغا رمضانی جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بتا رہے تھے کہ آغا مثلاً بندہ حقیر کے کتاب خانے میں شرح اشارات کے مثلاً فرض کریں 25 نسخے ہیں، 14 نسخے ہیں، 13 نسخے ہیں، وہ ایک ہی شرح اشارہ، یہ دوسری چاپ، یہ فلاں چاپ، یہ فلاں چاپ، یہ فلاں چاپ، یہ فلاں کے تعلیقے کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے کتابوں کے عاشق تھے واقعا۔ آغا یزدان پناہ بزرگوار ہیں، استاد ہیں حوضے کے، وہ کہتے ہیں کہ آغا حسن زادہ آمولی کبھی کبھار کہتے تھے کہ یعنی ساری رات یا تقریباً اکثر حصہ ان کتابوں کے ساتھ، انہی چیزوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسی حالت ہوتی کہ ان کتابوں کو ایسے گلے لگا کر، جیسے انسان گلے لگاتا ہے نا اپنے کسی محبوب چیز کو، ایسے کتابوں کو گلے لگا کر ساری رات بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی اتنا کتابوں کے ساتھ عشق، محبت، لیکن اپنے اساتید کا بھی پھر اتنا ہی احترام کرتے تھے۔ خود بتاتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آغا حسن زادہ آمولی کم میں جب آئے تھے پڑھنے کے لیے تو خود یعنی ایسے سمجھے کہ حوزوی علوم کے اعتبار سے تمام کتابیں پڑھ کر آئے تھے۔ اصل جو ان کے پڑھنے کا وہ تھا تہران میں پڑھے تھے، تہران کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات تھے، آغا الہی کمشئی، آغا شاعرانی، اور اسی طریقے سے آغا فاضل تونی، اور اسی طریقے سے آغا ابوالحسن قزوینی۔ ان لوگوں کے پاس وہ جو ہمارے ہاں سنت حوزوی کے اندر فلسفہ عرفان کی کتابیں ہیں تقریباً
وہ ساری کی ساری وہاں پر پڑھ کر آئے تھے. اور دوسرے علوم جو ہے وہ کیا اس وقت ہمیں تو نام بھی نہیں آتے, ریاضیات اور اسی طریقے سے حیات, یہ بہت مفصل کتابیں انہوں نے اساتید کے پاس پڑھی, خصوصاً آغا شاعرانی کے پاس یہ چیزیں بہت زیادہ پڑھی انہوں نے. ہم لوگ وہ کرتے ہیں, یعنی تعجب ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس طریقے سے پڑھے. مثلا حتی مجموع البیان واو بے واو استاد کے پاس انہوں نے پڑھی. خب شوارق الاعلام اگر آپ ابھی ہاتھ دیکھیں کہ 8-10 سال لگ جاتے ہیں, وہ کتابیں انہوں نے اساتید کے پاس پڑھی. اسی طریقے سے باقی جو حوزوی کتابیں تھیں, اور استاد تہران میں بھی یعنی ایسے تو قبول نہیں کرتے تھے, یہ شخصیات ہیں یعنی وہ اس درجے کی. اگر آپ نام اٹھا کر دیکھیں, آغا الہی کمشئی, آغا ابوالحسن شہرانی, آغا ابوالحسن قزوینی, آغا فاضل تونی, یہ ایسے معمولی اساتید تھوڑے تھے, یعنی اور چمکتے ہوئے جو ہے وہ کیا ستارے تھے. کبھی کبھار ایک استاد کے پاس جاتے, کہا کہ ایک مرتبہ رد کر دیتے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, لیکن بلاخر ان کے پیچھے جاتے 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 یہاں تک کہ وہ راضی ہو جاتے. تو حتی آغا الہی کمشئی ایک بہت بڑے عارف ہیں, بہت بڑے عارف ہیں, ان کے ترجمے بھی ہیں, بہت بڑے عارف ہیں. کہتے ہیں جب ان کے پاس میں پہلی مرتبہ گیا درس کے لیے کہ آغا مجھے درس پڑھائیں, تو آغا نے رد کر دیا, کہا کہ نہ ہوگا. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, تو پھر آخر میں جب راضی ہوئے تو مجھے کہا کہ جب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں آپ کے مدرسے گیا تھا, آپ نہیں تھے تہران میں. پوچھا کہ بھائی یہ کیسا بندہ ہے, واقعاً پڑھنے والا ہے, پڑھنے والا نہیں ہے. تو سب نے الحمدللہ تعریف کی, کہا کہ نیا طالب علم ہے جس کا کام فقط درس و بحث کے ساتھ ہے. آغا الہی کمشئی کہتے ہیں کہ پھر بھی میں گھر آیا اور استخارہ کیا, تو استخارے میں یہ آئے کریم آئے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ مزیدار بات یہ کہ اس آیت کے ذیل میں جو تفاسیر روائی اہل بیت میں روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبُثُّونَ, کہ جو ہم تعلیم تم لوگوں کو دیتے, علم دیتے, اس کو پھیلانے والے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ تقریباً اساتید کے پاس پڑھتے رہے. اب تہران میں تقریباً انہوں نے کتابیں پڑھ لی تھیں, یعنی چاہے فلسفے کی ہوں, چاہے اصول کی, فقہ کی, عرفان کی, ساری کتابیں انہوں نے پڑھ لی تھی. مثلاً فلسفے میں چاہے اشارات ہو, چاہے مثلاً اسفار ہو, یہ کتابیں یہ وہاں پر پڑھ چکے تھے. عرفان میں بھی اسی طریقے سے شرح فصوص ہو, مثلا شرح فصوص انہوں نے آغا جوادی آمولی نے اور آغا حسن زادہ آمولی نے آغا فاضل تونی کے پاس پڑھی. اور مصباح الانس انہوں نے جو آخری ہے عرفان کی کتاب, وہ انہوں نے آغا ابوالحسن شعرانی کے پاس پڑھی. اور اس زمانے میں ابھی یہاں پر ہمارے پاس ہے تقریباً شرح ناج البلاغہ نے مرزا حبیب اللہ خوئی کی یہاں پر پڑھی ہوئی ہے, منہاج البراءہ, کہ جس کا اردو میں ترجمہ کر رہے تھے مرحوم آغا محمد علی فاضل صاحب, کہ خدا رحمت کرے ان پر, کہ چند دن پہلے ان کا بھی انتقال ہوا. اب نہیں معلوم مکمل ترجمہ کر پایا یا نہیں, لیکن وہ کر رہے تھے, کچھ جلدوں کا ترجمہ چھپا بھی تھا شاید. تو یہ خود آغا مرزا حبیب اللہ خوئی ناج البلاغہ کی اس شرح کو مکمل نہیں کر پائے تھے. کافی سارے یعنی خطب کو تمام کر لیا تھا, لیکن نامے اور جو کلمات کسار وغیرہ ان کی شرح نہیں کر پائے تھے. تو وہ تکمیل آغا حسن زادہ آمولی نے کی ہے, لیکن ان کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا. ابھی تو اندر لکھتے ہیں, لیکن چھپتی ہے آغا مرزا حبیب اللہ خوئی کے نام سے. کافی جلدیں جو بعد والی جلدیں خود آغا حسن زادہ آمولی نے وہ شرح کی ہے, تکملہ اس کا جو کافی جلدیں 8-10 جلدیں بنیں گی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے لکھی تھی. یہ تازے اس زمانے کی بات ہے جب اب یہ تہران کم نہیں آئے تھے, تہران میں, تو اس زمانے میں انہوں نے یہ وہاں پر اس طریقے سے لکھا تھا. پھر جب کم آ رہے تھے تو ان کے استاد آغا ابوالحسن شعرانی کے بارے میں کسی دن میں بھی کچھ عرض کروں گا, اور آپ بھی دیکھیں. آغا ابوالحسن شعرانی عجیب شخصیت تھی, ذوالفنون اس کو کہتے تھے, یعنی جتنے بھی فنون تھے ان فنون کے اندر مہارت رکھتے تھے, مہارت تامہ, عجیب مہارت رکھتے تھے. آغا حسن زادہ کو بھی ذوالفنون کہتے ہیں, انہی کے شاگرد ہیں.
تو بہت سارے فنون جو آج کل ہمارے حوزے کے اندر متروک ہیں بالکل، یعنی لیکن وہ ان فنون کو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھتے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب آغا حسن زادہ آمولی کم آ رہے تھے تو آغا کی تعبیر تھی کہ ایشون تعرب بعد الہجرہ فرمودان. یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی ہجرت کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہے، تعرب، یعنی وہی جاہلیت اختیار کرنا. یہ تعبیر اتنی وہ ہے، یعنی تعرب وہ جو اعرابی وغیرہ ہوتے تھے نا، جاہل وغیرہ قسم کے لوگ، ان کو کہا جاتا تھا. ہجرت کر کے پیغمبر کی طرف آئے یعنی علم وغیرہ حاصل کرنے کے لیے. تو کہہ رہے تھے کہ یہ خود اتنا فاضل آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ پھر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ تھوڑا سا عجیب ہے، ایسے لگ رہا ہے تعرب بعد الہجرہ ہے. لیکن خود کہتے ہیں کہ جب ہم قم میں آئے، آغا علامہ طباطبائی کی طرف اشارہ کیا تھا اکثر اساتذہ نے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے جا کر پڑھیں. تو کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ جب میں آغا علامہ طباطبائی کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے پڑھا بھی ہے، یہ بھی کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ علامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے تھے، چپ، بالکل خاموش. چلا گیا. دوسری مرتبہ جب آیا تو بہت زیادہ اصرار کیا اور ان کے گھٹنوں پر جو ہے وہ کیا ہے سر رکھ کر بہت زیادہ رویا کہ آپ کیوں مجھے رد کر رہے ہیں. تو مثلا کہہ رہے تھے کہ میں رو رہا تھا تو علامہ طباطبائی نے کہا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ آقا آپ ہمیں رد کر رہے ہیں، آپ اپنی شاگردی میں قبول نہیں کر رہے. تو پھر مرحوم علامہ نے ان کو قبول کیا. یہاں پر اب شاگردی فقط وہ ظاہری طور پر درس و بحث والی نہیں تھی، وہ بھی شاگردی تھی، وہ بھی دروس پڑھے انہوں نے، لیکن اصل میں جو بہت زیادہ شدت تھی یعنی وہ عرفانی سیر و سلوک کے استاد کے عنوان سے. کہ آغا حسن زادہ آمولی کے چند اساتذہ تھے یعنی عرفان کی وادی میں، خدا علامہ محمد حسین طباطبائی اور ان کے بھائی حسن الہی، وہ بھی اسی طریقے کے عارف تھے، وہ بھی ان کے عرفان کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. اور بقول آغا رمضانی کے مرحوم قاضی کے بیٹے آغا مہدی کے نام سے، وہ بھی ان کے عرفانی سیر و سلوک کے اساتذہ میں تھے. اور ایک آغا کشمیری مرحوم قاضی کے شاگرد ہیں، حرم میں میرے خیال میں آپ گئے ہوں گے ان کی مزار پر. آغا کشمیری بھی بہت بزرگوار شخصیت ہے. یہ ان بزرگوں کے جو کی زندگی ناموں کی کتابیں ہیں نا، وہ کبھی کبھار اپنے پاس رکھا کریں. خود ان اولیاء الہی کی زندگی پڑھنے سے ہی خود انسان کے قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی واقعا مزیدار ہوتا ہے. کشمیری کے نام سے بھی بہت زیادہ وہ چھپے ہوئے، تو ان کے پاس تقریباً یہ عرفانی سیر و سلوک اور اس وادی میں کہ بہرحال آغا حسن زادہ آمولی کا بہت بڑا یعنی حوزے کے اندر، یعنی اس وقت آپ کو کوئی بھی استاد فلسفے عرفان وغیرہ کا نہیں ملے گا مگر یہ کہ آغا حسن زادہ کا شاگرد ہوگا. حالانکہ میں اگر جوادی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ان کے کلاس فیل ہوئے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی آپ کو یہاں پر حوزے کے اندر آپ کو ملیں گے فلسفے اور عرفان کے اساتذہ، ہو نہیں سکتا کہ وہ آغا حسن زادہ آمولی کے شاگرد نہ ہو. یعنی کلن عجیب زندگی تھی ان کی، عجیب واقعا کلن، یعنی راہ علم میں ہی انہوں نے زندگی اختیار کی اور اسی راہ علم کے ہی اندر جو ہے وہ کیا ہے اس دنیا سے گئے. بہرحال معاف بھی کیجیے کہ وقت زیادہ لے لیا. پروردگار عالم ان عظیم بزرگان والا جذبہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، بہرحال ایک ہلکی سی جھلک ہم لوگوں کے اندر بھی پیدا ہو کہ خدا کرے انشاءاللہ ان اولیاء. تالیف کوئی خاص نہیں ہے، ظاہراً ان کے نام پر زندگی نامے لکھے، لیکن بہرحال ظاہر نہیں ہوئی. تقریباً علامہ طباطبائی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں پڑھے، وہ مرحوم قاضی کے شاگردین میں سے تھے. یہ عرفانی سلسلہ عجیب ہے، یعنی یہ ملا حسین قلی حمدانی سے یہ جو عرفاء کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اس سے پہلے بھی تھے، لیکن یہ جو اس وقت نسل موجود ہے یہ سیر و سلوک والے، یہ تقریباً ملا حسین قلی حمدانی کی طرف
منتهی ہوتے ہیں کہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد مرحوم کربلائی، مرحوم کربلائی سے مرحوم قاضی، مرحوم قاضی سے علامہ طباطبائی، علامہ طباطبائی سے آغا حسن زادے وغیرہ، یہ اس طریقے سے ایک بہت ہی عجیب بابرکت نسل ہے. عام طور پر اگر اہل سنت کے آپ دیکھیں نا یہ سیر و سلوک والا سسٹم، وہاں پر عجیب و غریب ہوتا ہے، خانقاہیں ہوتی ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن نہ، ان لوگوں نے اس قسم کا نہیں کیا. یعنی معمولاً یہ بزرگان فقہا تھے، وگرنہ معمولاً ایسے نہیں ہوتا. آپ اہل سنت کے اگر سیر و سلوک اور یہ جو شاگردی اور استادی والا سلسلہ ہے نا، اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو ٹرکی والوں نے ایک ڈرامہ جو بنایا ہے یونس ایمرے کے نام سے. خوب اگر وقت اگر آپ کے پاس ہو، حالانکہ وقت بہت زیادہ ضائع بھی ہوتا ہے لیکن بد امنیس یونس ایمرے کے نام سے وہ صوفی والا جو گھومتے ہوئے تھا اللہ کہتے رہو جی یونس ایمرے، وہ وہاں پر اصل یونس ایمرے اس طریقے کی شخصیت ہے جیسے ایران کے اندر مولانا کی شخصیت، حافظ کی شخصیت، ہماری سندھ کے اندر مثلا چلے جائے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شخصیت. تو ایسے ایک صوفی بہت بڑے شاعر ہیں جو معنویت والے ہیں، تو اس کی زندگی نامے پر انہوں نے ایک سیریل بنایا ہے. تو پاکستان نے ترجمہ بھی کیا، پی ٹی وی پر وہ بہت زیادہ چلا بھی، یوٹیوب پر بھی موجود ہے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اہل سنت کے یہ جو سلسلہ ہوتا ہے استادی شاگردی کا، خانقاہ کس طریقے سے ہوتی ہے، خانقاہ میں کیسے شاگردوں کو قبول کرتے ہیں، پھر خانقاہ کے اندر کیسی تربیت کرتے ہیں، یعنی ایک جدا کا تشخص ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو مثلا آغا حسین قلی حمدانی یا یہ جتنے بھی بزرگان تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ یعنی حوض علمیہ سے ہٹ کر کوئی خانقاہ درست کی ہو، نہ 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 نہ. اصلاً معمولاً شخصیات وہ ہیں جو فقہا بھی ہیں. اور مزیدار بات یہ کہ معمولاً حوزات علمیہ کے اندر یہ جو عرفا ہے معقولات کی تدریس یہی لوگ کرتے رہتے. وگرنہ اہل سنت کے اگر آپ دیکھیں نا تو بڑے پیمانے پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ فلسفے سے دور ہوتے معمولاً. لیکن ہمارے یہ جو عرفا ہے حوزے کے اندر اگر اس معقولات کے سلسلے کو چلانے والے ہیں تو یہی لوگ ہیں. یعنی ہم فقاہت کے اعتبار سے درجہ یک کے فقیہ، ہم فلسفے کے اعتبار سے درجہ یک کے فقیہ، اور ہم عملی سیر و سلوک کے اعتبار سے معمولاً یہ جو ہے وہ کیا ہے اپنے اوج پر ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی بابرکت سلسلہ ہے حوزے کے اندر. حالا وقت کی زیادہ گرفتی. خوب یہ آگا وہ ہے یعنی انسان اگر دیکھے درست ہے کہ پروردگار عالم فیض دیتا ہے، لیکن جو ظاہری وسائل ہوتے ہیں، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پر واسطہ فیوز ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. واقعا تو یہ اس طریقے سے واسطہ فیض بنتے ہیں. البتہ بہت سارے لوگ ان کی توہین بھی کرتے رہے، مثلا خصوصاً مکتب تفقیق والے جو ہے توہین بھی کرتے رہے، برا بھلا بھی کہتے رہے، عجیب و غریب قسم کی تہمتیں لگاتے رہے. بہرحال ہذا غیر عزیز، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو خود ائمہ کے بارے میں تو یہ تو ان کے مکتب کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. تو یہ تو بزرگان ہیں. بہرحال پروردگار عالم انشاءاللہ اس عارف بزرگوار کے مقامات عالیہ اور متعالی فرمائے. اب ایک مرتبہ درود پڑھیں تو پھر بحث کو شروع کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تنبیہان. خوب یہاں پر آخر میں مظفر دو نکات کی جانب تنبیہ کرتے ہیں. پہلا نقطہ یہ کہ قضایہ شرطیہ جو بنتے ہیں کس طریقے سے تالیف ہوتے ہیں، ان کو کیسے بنایا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ میں ہم نے کہا تھا دراصل دو قضیوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ دو قضیے آغاز میں حملیہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں قضیے شرطیہ ہوں، دو شرطیہ کے ملانے سے ایک شرطیہ بنے. ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک حملیہ اور دوسرا شرطیہ ہو، ان کو ملانے سے قضیہ شرطیہ بنتا ہو.
تو یہ ایک نقطہ کہ جو بالکل روشن ہے. اور دوسری تنبیہ جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ کبھی کبھار قضایا اپنی حالت طبیعی، جو ان کی طبیعی حالت ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. مثلا طبیعی حالت تو یہ ہے نا کہ سورہ قضیہ موضوع کے ساتھ مرتبط ہو اور اس کے بعد مثلا معمول ذکر ہو، لیکن کبھی کبھار اس طبیعی حالت سے ہٹ جاتا ہے، سورہ قضیہ معمول کی طرف آ جاتا ہے یا معمول موضوع سے پہلے آ جاتا ہے، تو ایسے بھی ہوتا ہے. یہ دو نقطے ہیں کہ دیکھیں مطلب خیلی زیادہ نہ دھاریں ہم ہی نے. تنبیہان قد یغفل المبتدی عن بعض القضایا، کبھی کبھار ایک مبتدی بعض قضایا سے غفلت کرتا ہے. فلا یسہل علیہ الحاقها بقسمها من انواع القضایا، تو اس مبتدی بیچارے پر آسان نہیں ہوتا ان قضایا کو ملحق کرے، ملائے بقسمها من انواع القضایا، انواع قضایا میں سے یہ کس قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ ملانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں چلتا کون سا قضیہ ہے، پتہ نہیں قضیہ شرطیہ ہے، قضیہ عملیہ ہے، کس طریقے سے ہے. درست ہے، ایسے ہوتا ہے. لا سیما فی التعبیرات الدارجہ فی السنۃ المؤلفین، خصوصیت سے ان تعبیرات اور عبارات میں کہ جو رائج ہے فی السنۃ المؤلفین، مؤلفین کی زبانوں پر، لکھنے والے جو قلمکار ہے، لکھاری ہے، وہ کبھی کبھار اس طریقے سے لکھتے. اب وہ پابند تو نہیں ہوتا لکھنے والا کہ میں جب بھی دلیل دوں صغرا ہو کبرا ہو، پھر صغرا کبرا میں حد وسط کو اپنے مقام پر رکھوں، نہ وہ تو لکھتا جاتا ہے. تو وہاں پر اس قسم کا انحراف زیادہ آتا ہے. التی لم توضع بصورت فنیہ، التی وہ السنا مؤلفین کی وہ زبانیں کہ لم نہ التی کو تعبیرات کی صفت قرار دیں. بھلے لا سیما فی التعبیرات الدارجہ کہ التی لم توضع بصورت فنیۃ مضبوطۃ، کہ جن کو نہیں لکھا گیا، نہیں واضح کیا گیا، نہیں قرار دیا گیا بصورت فنیہ، علمی طریقے سے. فنی یعنی وہ علمی، درست ہے، ایک علمی اور محکم عبارات کے ذریعے سے بیان نہیں کیا گیا. آپ بھی ایسے جب کتاب لکھتے تو استدلال ایسے تھوڑی کرتے ہیں کہ کیا سے استثنائی لکھ رہا ہوں تو اس کیا سے استثنائی کی شکل میں لکھوں، اگر کیا سے اقترانی لکھ رہا ہوں تو کیا سے اقترانی کی شکل میں لکھوں. نہ، ایسے نہیں ہوتا. کما تقتضی قواعد المنطق، جیسے اس صورت فنی مضبوط کا تقاضا کرتا ہے. کون تقاضا کرتا ہے؟ قواعد المنطق، علم منطق کے قوانین جیسے تقاضا کرتے اس طریقے سے تو نہیں لکھتے. وَهَذِهِ الْغَفْلَةُ قَدْ تُوقِعُهُ فِي الْغَلَطِ عِنْدَ الْاِسْتِدْلَالِ، اور یہ والی غفلت کبھی کبھار انسان کو استدلال کرنے کے وقت مغالطے میں ڈال دیتی ہے. درست ہے. او لا یہتدی الی وجہ الاستدلال فی کلام غیرہ، یا یہ بیچارہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس دوسرے والے بندے نے جو استدلال کیا ہے تو وجہ استدلال کیا ہے، سامنے والے نے جو استدلال ذکر کیا ہے اس میں وجہ استدلال کیا ہے، کس بات سے دلیل قائم کرنا چاہتا، یہ نہیں سمجھ پاتا. وَتُكْسِرُ هَذِهِ الْغَفْلَةَ فِي الشَّرْطِيَّاتِ، کہتے ہیں قضایا شرطیات کے اندر یہ والی غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے قضایا شرطیہ میں. فَلِذَلِكَ وَجَبَ التَّنْبِيهُ عَلَى أُمُورٍ، اسی لیے ضروری ہے کہ چند امور پر تنبیہ کریں، خبردار کریں آپ کو کہ تنفع فی هذا الباب، جو امور یا جو تنبیہات آپ کو اس باب میں کیا ہے، فائدہ دے. کس باب میں آوا؟ کون سا باب؟ شرطیات کا باب دی گئے. اس باب میں یعنی شرطیات کے باب میں. نرجو ان یستعین بها المبتدی، جو آغاز کرنے والا ہے مبتدی، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ان باتوں سے انشاءاللہ کیا کرے گا، مدد لے گا. تالیف شرطیات. قلنا
ان الشرطیت تتألف من طرفین. بابا ہم یہ تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ شرطیہ دو طرفوں سے بنتا ہے کہ ہما قضیتان بالاصل، وہ دونوں طرف اصل میں کیا ہے؟ قضیے ہوتے ہیں. والمنفصلۃ بالخصوص قد تتألف من ثلاثۃ اطراف فاکثر. منفصلہ تو خصوصیت سے تین اطراف بلکہ ان سے زیادہ سے بھی مرکب ہوتا ہے. درست ہوگا؟ منفصل الاسم الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف، مثلا دیکھیں تین اطراف ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے. جب اقسام زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے زیادہ بھی بیان کرتے ہیں. فالطرفان او الاطراف التي هي قضايا بالاصل قد تكون من الحمليات او من المتصلات او من المنفصلات او من المختلفات. فرماتے ہیں وہ دونوں طرف یا اطراف، درست ہے کہ التي هي قضايا بالاصل، جو در اصل قضایا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں وہ دونوں طرف یا اطراف قد تکون، کبھی کبھار من الحملیات، حملیات میں سے ہوتے ہیں. دونوں طرف یا اطراف حملیہ ہے، یا دونوں طرف یا اطراف متصلہ ہے، یا دونوں طرف یا اطراف منفصلہ ہے، یا مختلفات ہے. مختلفات ہیں یعنی کیسے؟ بأن تتألف المتصلة مثلا من حملیت و متصلہ، خود ایک متصلہ حملیہ اور دوسرے متصلہ سے مرکب ہو کر بنتا ہے. یاد ہے آپ کو ادبیات میں آپ نے سمدیہ کے اندر حدیقہ چہارم پڑھا تھا، وہاں پر ایک جملے کی قسم پڑھی تھی، جملہ یا صغرا ہے یا کبرا ہے نا. کبھی کبھار خبر مفرد ہے، کبھی کبھار ایک مبتدا کی خبر خود جملہ واقع ہوتا ہے. وہاں پر آپ نے صغرا اور کبرا نہیں پڑھا تھا. تو ایسے یہاں پر بھی متصلہ کبھی کبھار دو حملیہ سے بنتا ہے، کبھی کبھار ایک حملیہ اور دوسرا متصلہ. ایسے اسی کے شبیہ، اسی تقسیم کے شبیہ یہاں پر بات کر رہے ہیں. وترتقی اقسام تألیف الشرطیات الی وجوہ کثیرۃ کہ لا فائدۃ فی احصائها. اگر اس طریقے سے آپ شرطیہ کے تألیف کے اعتبار سے اقسام بیان کریں تو بہت زیادہ بنتے ہیں. صحیح ہے، بہت زیادہ بنتے ہیں، لیکن ہم ان تمام کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ بس آپ کو قانون بتا رہے ہیں، بیٹھ کر ایک ایک قسم کو بتائیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اصل نقطہ آپ کو بس بتا دیا. درست ہوگا؟ وعلی الطالب، ہم نے تو بتا دیا لیکن آپ پر لازم ہے وعلی الطالب ان یلاحظ ذلک بنفسہ. آپ خود دیکھیے گا کہ کتنی قسمیں بنتی ہیں، آپ خود دیکھیے گا. صحیح آگا کہ مختلف قضایا سے اگر ترکیب کریں تو قضیہ شرطیہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، یہ خود آپ بتائیے گا، خود سے کیجیے گا. وعلی الطالب یعنی لازم ہے طالب پر. ولا یغفل عنہ، غفلت نہ کنیدہ گاہاں. فقط ترد علیہ شرطیۃ مؤلفۃ من متصلۃ و منفصلۃ. کبھی کبھار ایک شاگرد کے سامنے ایک قضیہ شرطیہ آتا ہے جو متصلہ اور منفصلہ سے مرکب ہے. فیظن، تو یہ غافل طالب علم گمان کرتا ہے انہا اکثر من قضیۃ، سمجھتا ہے کہ بہت سارے قضایا آ گئے. نہ بابا، ان چند قضایا سے مل کر ایک قضیہ بنا ہے. وَلِتَوْضِيحِ نَذْكُرُ بَعْضَ الْوُجُوهِ وَأَمْثِلَتَهَا. آغا مطلب تو روشن کر دیا لیکن برحال وضاحت کے لیے بعض وجوہ اور مثالوں کو ذکر کر دیتے ہیں. فَمَثَلًا قد تتألف المتصلۃ من حملیۃ و متصلۃ. کبھی کبھار آگا ایک قضیہ متصلہ خود حملیہ اور متصلہ سے بنتا ہے. مثال پر غور کریں. نہ وہ ان کان العلم سببا للسعادہ فان کان الانسان عالما کان سعیدا. اب یہاں پر دیکھیں فان المقدم فی هذه القضیۃ حملیۃ، کیونکہ العلم سبب للسعادہ یا کان العلم سببا للسعادہ قضیہ حملیہ ہے. جبکہ والتعلیم متصلۃ، جبکہ تعلی خود ایک اور قضیہ متصلہ ہے. دیکھیں شرطیہ ہے نا، فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا، یہ پورا مل کر تعلی بن رہا ہے. روشن ہے میرے خیال میں، مطلب مشکل ہی کہ نہیں؟ ہاں روشن ہے نا آغا حسن؟
تو پھر اتنی مرتبہ چیخ رہا ہوں تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ 1 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہہ رہا ہوں روشن ہے روشن ہے روشن ہے، تو جواب ہی نہیں دے رہے آپ لوگ. خوب دیکھیں یہاں پر ان کان العلم سببا لسعادہ، اگر درس کے اندر ہوں تو بالکل مطلب روشن ہے، مشکل ہی نہ دار ہے. کان العلم سببا لسعادہ، یہ قضیہ عملیہ ہے یا نا؟ آغا جان ادھر دیکھیں نا یار، کیوں ایسے کر رہا ہے؟ جب بول رہے تو آپ ہماری طرف بھی تو دیکھیں نا. کان العلم سببا لسعادہ، صحیح ہے، یہ ایک قضیہ عملیہ ہے نا؟ عملیہ ہے یا نا؟ تو ہاں ہاں کریں یار. ایسے بیٹھے ہوئے جیسے آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. کیوں یار؟ اتنا آسان سا مطلب ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں نہ سب سے پوچھ رہا ہوں، لیکن ان سے بھی پوچھ رہا ہوں. کان العلم سببا لسعادہ، یہ تو قضیہ عملیہ ہے نا. خود بعد والا جو ہے فإن کان الانسان عالما کان سعیدا، یہ خود قضیہ شرطیہ ہے نا. یہ پورا قضیہ شرطیہ کان العلم سببا للسعادہ یہ مقدم ہے، یہ بعد والا پورا قضیہ شرطیہ اس کے لیے تعلیم انہیں دی گئی. یہ مشکل تھا مسئلہ یہاں پہ ان بھی لگا ہوا ہے، ان کان العلم سببا للسعادہ، تبھی تو متصلہ بنے گا، وگرنہ متصلہ کیسے بنے گا؟ ان تو آنا چاہیے، یعنی ادات شرط حتماً آنا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کان الانسان عالما کان سعیدا، یہ خود بذات خود متصل قضیہ متصلہ بھی ہے. یہ بتنائی قضیہ متصلہ بھی ہے، لیکن بتنائی قضیہ متصلہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے قضیہ متصلہ کا تعلیب بھی ہے. روشن جی. فإن المقدم في هذه القضية حملیة والتالی متصلة، جیسے میں نے مثال دی نا وہاں کی صغرا اور کبرا کی، تو یہ بھی ایسے ہی ہے. صحیح ہے؟ وہ تالی کون سا؟ ان کان الانسان عالما کان سعیدا، بذات خود قضیہ متصلہ ہے، لیکن یہ قضیہ متصلہ خود تالی بھی ہے دوسرے بڑے قضیے کا. وقد تتألف المتصلة من حملیة ومنفصلہ، کبھی کبھار قضیہ متصلہ خود حملیہ اور منفصلہ سے مرکب ہوتا ہے. دیکھیں اذا كان اللفظ مفردا فاما ان يكون اسما او فعلا او حرفا، کہ یہاں پر فاما ان يكون اسما او فعلا او حرفا بذات خود ایک قضیہ منفصلہ ہے، لیکن یہ پورا قضیہ منفصلہ بڑے قضیہ متصلہ کا تالی ہے، اور اس کا مقدم اللفظ مفرد حملیہ ہے. روشن ہے آغایون؟ اس کا استاد اتصال اور انفصال پہلے اور دوسرے قضیے کی، یعنی ایک بڑا قضیہ ہے، اس قضیے کے اندر 2 چھوٹے قضیے، جو اصل بڑا قضیہ ہے وہ قضیہ متصلہ ہے، اس کے اندر جو چھوٹے قضیے ہیں ایک حملیہ ایک منفصلہ ہے. حملیہ اور منفصلہ سے مرکب بنا کر ایک قضیہ متصلہ بنایا ہے. روشن ہوا یا اللہ؟ فالمقدم حملیۃ والتالی منفصلۃ ذات ثلاثۃ اطراف، تالی منفصلہ ہے، اما ان یکون اسما او فعلا او حرفا، لیکن ذات ثلاثۃ اطراف 3 طرف ہے اس کے. وقت تتألف المنفصلة من حملیۃ و متصلہ، کبھی کبھار منفصلہ بنتا ہے قضیہ حملیہ اور متصلہ سے. نہ وہ اما ان لا تکون حیلولۃ الارض سببا لخسوف القمر او اذا حالت الارض بین القمر والشمس کان القمر منخسفا. دقت کریں کہ پہلا قضیہ حملیہ ہے مقدم اور تالی متصلہ ہے. اس حملیہ اور متصلہ کی ترکیب سے ایک قضیہ منفصلہ بنایا ہے. کہتے ہیں یا تو زمین حیلولۃ الارض یعنی زمین کا حائل ہونا، یا تو زمین کا حائل ہونا سبب نہیں ہے خسوف قمر کے لیے. خسوف قمر یعنی چاند گرہن، درست ہے آقا؟ یا تو حیلول ارض زمین کا حائل ہونا، ایسے ہے نا آقا، یہ نظام شمسی یوں چل رہا ہے نا، یہ سورج ہے، یہ مثلا چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ ایسے گھوم رہا ہے نا چاند زمین وغیرہ. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے ایسے، کیونکہ چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے، چاند نے تو سورج سے لی ہوئی ہے. تو اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے درمیان میں زمین آ جاتی ہے.
کبھی کبھار زمین اور سورج کے درمیان مثلا چاند حائل ہو جاتا ہے ایسے, کبھی یہ حائل ہو جاتا ہے ایسے. تو کہہ رہے اما ان لا تکون حیلولۃ الارض سببا لخسوف القمر, یا تو ایسے نہیں ہے کہ زمین کا حائل ہونا چاند گرہن کا سبب بنے, او یا اذا حالت الارض بین القمر والشمس کان القمر منخسفا, یا تو جب بھی زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جائے تو قمر بیچارہ منخسف ہو جاتا ہے, چاند گرہن ہو جاتی ہے. صحیح ہے ہاں. تو یہاں پر اس پر جو ہے وہ کیا ہے, حاشیہ بھی لگایا ہوا ہے آغا فیاضی نے. صحیح ہے. خوب وہکذا قد تتألف المتصلۃ او المنفصلۃ من متصلتین او منفصلتین او متصلۃ و منفصلۃ یطول ذکر امثلتها, لیکن یہ آپ کے ذمہ ہے. یعنی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ قضیہ شرطیہ بنتا ہے ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے, یا ایسے قد تتألف المتصلۃ من متصلتین, ایک متصلہ دو متصلہ سے بنتا ہے, او منفصلتین ایک متصلہ دو منفصلہ سے بنتا ہے, او متصلتن و متصلتن و منفصلتن ایک متصلہ اور ایک منفصلہ. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. پھر قد تتألف المنفصلہ, یعنی ایسے آپ کریں ایک مرتبہ فقط متصلہ کو اٹھائیں من متصلتین او منفصلتین او متصلتن و منفصلتن, اور دوسری مرتبہ اول منفصلہ یعنی تتألف المنفصلۃ من متصلتین او منفصلتین او متصلتن و منفصلتن. سمجھ میں آیا؟ ہاں بھلے دیگے. ان میں سے ہر ایک کی مثال میخام از شما, ہر ایک کی مثال جو انہوں نے کہا ان میں سے ہر ایک کی مثال چاہیے. ثم ان شرطیہ التي تكون طرفا في شرطیۃ ايضا تألیفها يكون من الحملیات او الشرطیات او المختلفات وهكذا فتنبه لذلك. اس کے بعد وہ شرطیہ جو قضیہ شرطیہ میں طرف واقع ہوا ہے, وہ شرطیہ مثلا جیسے ہم نے کہا کہ ایک بڑا متصلہ جو ہے وہ کہ ایک چھوٹے متصلہ سے اور حملیہ سے بنتا ہے, یا حملیہ اور منفصلہ سے بنتا ہے, یا دونوں متصلہ سے بنتا ہے, یا دونوں منفصلہ سے بنتا ہے. وہ جو خود طرف بنایا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. وہ خود یا حملیہ سے بنے گا, یا وہ خود پھر شرطیات سے بنے گا, یا وہ خود مختلفات سے بنے گا. نقطہ سمجھ میں آیا؟ مثلا دیکھیں یہ جو قضیہ بنا اذا کان اللفظ مفردا فاما ان يكون اسما او فعلا او حرفا, یہاں پر یہ جو ایک طرف ہے اما ان يكون اسما او فعلا و حرفا, خود طرف ہے نا قضیہ منفصلہ ہے, لیکن وہ قضیہ منفصلہ حملیات سے بنا ہے. لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے جو خود طرف ہے اس کے اندر پھر متصلہ ہو پھر منفصلہ ہو, ایسے بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ہمارے سندھی میں کہتے ہیں دبلی میں دبلی, ایک ایسے شیشی بنا اس کے اندر ایک اور, اس کے اندر ایک اور, اس کے اندر ایک اور. تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے بھائی قضیہ شرطیہ کے جو اطراف شرطیہ ہے وہ شرطیہ خود دوسرے شرطیہ سے بھی بن سکتے ہیں. اب دیکھیں کتنے اقسام بنتے ہیں, خوب فتنبہ لذالک, گوش کون اور جو ہے وہ کہ اچھے طریقے سے متوجہ ہو جاؤ. المنعرفات کہ یہ بھی بالکل آسان ہے. ومن الموہمات فی القضایا انحراف القضیت ان استعمال الطبیعی, فرماتے کہ قضایا میں جو موہم چیز ہے, صحیح ہے, موہمات یعنی انسان کے فہم میں الٹی سیدھی چیزیں ڈالنے والی. کہتے ومن الموہمات فی القضیہ, قضایا کے اندر جو چیز موہم واقع ہوتی ہے, آپ کو مضطرب کر دیتی ہے, پریشان کر دیتی ہے, ایک ہے انحراف القضیت ان استعمال الطبیعی, اس کا جو طبیعی استعمال ہے اسے منحرف ہو جائے.
ووضع حل منطقی یعنی ان وضع حل منطقی جو اس کی منطقی ترتیب ہے اس سے ہٹ جائے، یہ بھی انسان کو پریشان کر دیتا ہے. فَيَشْتَبِهُ حَالُهَا بِأَنَّهَا مِنْ أَيِّ نَوْعٍ، پھر اس بیچارے کا حال مشتبہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون سے اقسام میں سے ہے. وَمِثْلُ هَذِهِ تُسَمَّى مُنْحَرِفَةً، اس قسم کے قضایا کو کہتے ہیں قضایا منحرفہ. قضایا منحرفہ کی بس تعریف کیا ہے؟ جو اپنے استعمال طبیعی سے ہٹے ہوئے ہوں. کل اگر ہم نے کہا قضاء منحرفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو اپنے استعمال طبیعی سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو منحرفہ کہتے ہیں. وَهَذَا الْإِنْحِرَافُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحَمْلِيَّةِ، یہ انحراف کبھی کبھار قضیہ حملیہ میں ہوتا ہے. كَمَا لَوْ اقْتَرَنَ صُورُهَا بِالْمَعْمُولِ، جیسے مثلا قضیہ حملیہ کا سور معمول کے ساتھ مل جائے. مَعَ أَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ الطَّبِيعِيَّ أَنْ يَقْرَنَ بِالْمَوْضُوعِ، حالانکہ اس کا استعمال طبیعی یہ ہے کہ موضوع کے ساتھ سور ہونا چاہیے لیکن معمول کے ساتھ مل جائے. مثلا کا قولہم الانسان بعض الحیوان، خود دیگا اصل میں بعض الانسان حیوان، ایسے ہو گیا. او الانسان لیس کل الحیوان، خب انجوری نہیں ہے اصل میں لیس کل انسان حیوان، ایسے ہے اصل میں. بھلے استعمال ہوتا ہے، اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے، غلط بات ہے صحیح بات ہے، ہوتا ہے ایسے استعمال. لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب آپ کے غصے کرنے سے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس طریقے سے بعض غافل لوگ یا حتیٰ بعض اصلاً اس کی طرف توجہ کرنے والے نہیں ہیں، ہر جگہ پر تو آپ کو استدلال ایسے بنا کر نہیں دیں گے کہ صغرا کبرا ہو، نہ کتابوں کے اندر ایسے بھی آتا ہے، ایسے آتا ہے لہذا ایسے سمجھے. یہاں پر اب آئیڈیل سچویشن کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے کہ بھئی طریقہ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. بھئی طریقہ تو یہ لیکن ایسے نہیں لکھتے، کیا کریں؟ آپ کو سمجھنا ہوگا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ضرورت ہے اتنا الٹا سیدھا کر کے آپ پڑھاتے، بالاخره بھئی ایسے لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس سے استفادہ کرنا ہے. حالا بے خواہی نہ خواہی اگر می خواہی ملا بشی بات بے فہمی، صحیح آگا. یعنی یہاں پر اکثر ایک جو ہم لوگوں کے اندر ایک جدید چیزوں کی وجہ سے میں تو اس کو بیماری کہوں گا، ایک بیماری یہ آ گئی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو یعنی شیطانی وسوسے کی بنا پر بابا یہ کیا ہے الٹی سیدھی باتیں پتہ نہیں کس زمانے کی ہے، یہ آگا شیطانی وسوسہ ہے. درست ہے، ممکن ہے فی الجملہ آپ کی بات درست ہو کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن الان مائیم و این مدارک، ہم ہیں اور ہمارے سامنے یہ مدارک تو اس طریقے سے لکھے ہوئے، ان سے استفادہ بھی کرنا ہے. خب جب اس طریقے سے لکھے ہوئے ان سے استفادہ بھی کرنا ہے تو بے خواہی نہ خواہی اگر می خواہی ملا بھی شبایت بخونی. کیونکہ یہاں پر ہمارے اعتبار سے یہ جب سے یہ وائٹ بورڈ آیا ہے آسانی کی ہے اس نے مطلب سمجھانے میں، لیکن طالب علم کو تنبل بنا دیا، ذہن کو فکر کو استعمال نہیں کرتا. اب ہم آپ کو حلوہ بنا کر یہاں پر دیتے نہ بابا، ایک مرتبہ فقط خالی استاد بیان کر رہا ہے، انسان اپنے ذہن کو حرکت میں لے کر آئے، کوشش کرے. یہ جو ہم یہاں پر اس طریقے سے تصویر کرتے ہیں وہ بیان سے اپنے ذہن کے اندر محکم طریقے سے بٹھائے، لیکن یہاں پر نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارا ذہن آہستہ 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 کمزور ہوتا جا رہا ہے. آشف زندیدار ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ نجف کے اندر مرسوم یہ تھا کہ جب در سے خارج ہوتا تھا کوئی شاگرد کلاس میں لکھتا نہیں تھا، کلاس میں لکھتا نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ یہ کہ رک رک کے استاد لکھواتا ہے، بابا یہ جملہ لکھو ایسے. خب نجف میں یہاں تک رہا تھا وہ جو استاد کا طبیعی طریقہ کار تھا نا وہ بھی شاگرد نہیں لکھتا تھا، بلکہ جب ہفتے کا آخری دن ہوتا تھا وہ بیٹھ کر استاد کے پورے ہفتے کے دروس لکھتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ خود اس وائٹ بورڈ نے کتنا ہم کو تنبل بنا دیا. یعنی ہم خود زحمت اصلا نہیں کرتے، یعنی میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کلن جو حوضے کی کیفیت ہو گئی ہے، زحمت نہیں کرتے. خود مون را بعد یہ خورد زحمت بدیم یہ خورد زحمت بکشیم، نہ 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 نہ. تھوڑا بھی اگر مثلا فرض کریں
بیان استاد کا تھوڑا سا سنگین فوراً گئے نا استاد کام کرنے, اس کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. اور بندے خدا اپنے آپ کو بھی دیکھ, خود کتنی زحمت کرتا ہے, خود تم کتنی زحمت کرتے ہو کہ پھر استاد پر اس طریقے سے اتراتے ہو. معاف بھی کیجیے کہ باہر سے معذرت عرض کر رہا ہوں, لیکن واللہ یہ ہے. خود میں کتنی زحمت کرتا ہوں درس کے لیے, بلاخر ایک پیش مطالعہ میقات, ایک پس مطالعہ میقات, ایک مباحثہ میقات, فلاں میقات, زحمت میقات, اس کے بعد درس انسان کے ہاتھ میں آتا ہے. لیکن اس وقت ہم کلن تنبل ہو گئے, یعنی بالکل سارے کا سارا جو ہے وہ کہ سینڈوچ ہی طریقے سے بنا کے دے رہے. خود سینڈوچ سے بننے والا بندہ بھی تو سینڈوچ ہوگا نا, پھر وہ عالم تو نہیں ہو سکتا, وہ حسن زادہ عمولی تو نہیں بن سکتا, وہ حسن زادہ عمولی تو نہیں بن سکتا, وہ تو سینڈوچ ہی بنے گا نا. وہ پھر ہم لوگوں کی طرح ہوگا نا کہ بیٹھ کر جو ہے وہ کہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے لمبی لمبی چھوڑیں گے کہ میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں, میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں. یہ بھی ایک مد بن گیا, یعنی میں اپنی اس ناکامی کو اس طریقے سے پیش کرتا ہوں, بابا میں آقا جوادی عمولی کا شاگرد ہوں, میں آقا حسن زادے کا, یعنی خود مجھے ایک ٹکا نہ آتا ہو, لیکن قم کے اندر جس فن کا جو آخری ماہر ہوگا میں کہوں گا میں شاگرد, اصول میں آقا وحید کا, آقا تفسیر میں آقا جوادی کا, آقا فلسفہ عرفان میں آقا حسن زادے عمولی کا. بابا ان باتوں سے کیا ہوگا؟ اگر میرے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بے شک اس طریقے سے کرنے سے وہ نہیں ہوگا. اللہ یار وقت بھی تمام ہو گیا, وغیرہ یہ عبارت کا ٹکڑا یہ پڑھ لیجئے گا خود ہی آپ, صحیح ہے, یہ عبارت کا ٹکڑا حتماً حل کر لیجئے گا. خوب آغا یہ تھوڑی سی کوشش کریں, یعنی تھوڑی سی واقعاً زحمت کریں, خودتون باید یہ خورد زحمت بکشید. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.